سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے گڈ گورننس اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے۔ ترقی کے لیے عوام کو شامل کر کے اور عوام کو محور بنا کر کام کرنا ہوگا۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع تربت کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاک فوج معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کے دورے میں بلوچستان میں ملٹری اور سول اداروں کے درمیان اشتراکی عمل کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کے دورے میں سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ملٹری حکام کی جانب سے آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی آرمی چیف کے دورے تربت کے موقع پر موجود تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا پاک بھارت جنگ کے موقع پر امریکہ سے کال کیے جانے کا اعتراف۔ دلی میں تقریب سے گفتگو میں وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا، حقیقت ہے کہ اس وقت فون کالز کی گئیں اور امریکہ کی جانب سے کی گئیں۔ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہر فون کال ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ فون کالز دیگر ممالک کی جانب سے بھی کی گئیں، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان بہت مشکل سے 5-6 سال لگا کر FATF کی گرے لسٹ سے نکلا ہے۔ کسی قیمت پر ملک کو واپس اس مقام پر نہیں جانا چاہیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا کہ جس طرح کی مالیاتی سرگرمیاں جاری ہیں، اس کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک بار پھر گرے لسٹ میں جائے گا یا نہیں۔ یہ سرگرمیاں جاری رہیں تو پھر سوال صرف یہ رہ جائے گا کہ پاکستان دوبارہ گرے لسٹ میں کب جائے گا۔ بڑی مشکل سے 5-6 سال لگا کر ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں، and this cannot be a cause to go back onto that situation. So اس میں there's an offensive element, there's an economic element, and there's a defensive element. From my perspective as the Minister of Finance and Revenue, there was another angle, and that was the regulatory angle, because it's very clear that if a certain level of activity is happening and happening at this scale, it's only a question of when, not if, that we are going to get into trouble as a country, as a sovereign again. In terms of KYC, AML, sanctions, transaction monitoring. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر PTI 9 مئی کی ذمہ داری قبول کرتی، ندامت اور معذرت کا اظہار کرتی تو صورتحال بہتری کی طرف جاتی۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری تفتیش، پروسیکیوشن اور عدالتی کارروائی کا معاملہ ہے۔ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گرفتاریاں دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں یہ مذاکرات یا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ڈائیلاگ کا یا گرفتاریوں کا یا پروسیکیوشن کا یا عدالتی فیصلوں کا آپس میں نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ جس تفتیشی کے پاس وہ کیس ہوگا یا جس نے گرفتاری کی ہے، اس کا تو ڈائیلاگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈائیلاگ تو اس نے نہیں کرنے، ڈائیلاگ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں، گورنمنٹ نے کرنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ اس قومی جو یہ ڈائیلاگ ہے، اس سے جو ہے وہ پہلو تحریک کرنی چاہیے۔ سبھی لوگ جو تھے وہ PTI کے ورکر تھے۔ PTI کو چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اگر یہ ہو گیا تھا، اس کو اون کرتے، اون کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے تو معاملات جو ہے وہ اس طرح سے پھر نہ بگڑتے، شاید معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اور نئے صوبوں کا بھی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، تو حکومت کتنی سنجیدہ ہے 27ویں آئینی ترمیم میں اور نئے صوبوں کا قیام کا کیا معاملہ ہے؟ جسے پیپلز پارٹی حکومت جو ہے مکمل اس کے اوپر غیر سنجیدہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر اس سے بھی خبریں جو ہے نا وہ چلائی جاتی ہیں تاکہ کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے۔ ضلع بنیر کے سیلابی ریلے میں اپنے خاندان کو کھونے والے ادریس کا بدن زخموں سے چور ہے، لیکن اس کا حوصلہ بلند ہے۔ تباہ کن سیلابی ریلی کی زد میں آنے والے اسکول ٹیچر ادریس کو مقامی لوگوں نے مشکل سے بچایا۔ محمد دانیال عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔
محمد ادریس صبح اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک تباکن سیلابی ریلا آ گیا۔ وہ بائک کو آوازیں دیتے ہوئے گھر کی طرف دوڑا، لیکن لمحوں میں تیز بہاؤ نے اسے بہا کر دور پھینکا اور وہ درخت سے جا ٹکرایا۔ اسے شدید چوٹیں آئی، مقامی لوگوں نے اسے بڑی مشکل سے بچایا۔ اس وقت جو گھر میں تھا وہ میرے ماں باپ تھے، 2 بھائی تھے، وہ بہہ گئے ہیں۔ میری دادی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، وہ بھی بہہ گئی ہے۔ پوپی آئی تھی، وہ بھی ہے۔ 2 چچے آئے تھے، وہ بھی۔ تقریباً 8 بندے میرے اپنے گھر سے ہے۔ باقی رشتہ دار اگر میں بات کروں تو وہ تقریباً 15 16 17 تک جا سکتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد محمد ادریس کو یہ کڑوا سچ سننا پڑا کہ اس کا گھر، والدین اور 2 بھائی سیلاب میں بہہ گئے۔ اب وہ جسمانی زخموں کے ساتھ گہرے صدمے سے بھی گزر رہا ہے۔ زخموں سے بھرا پڑا ہے پورا وجود، اور اس سر پر، ہیڈ پر بھی زخموں کی جو شدت ہے وہ بھی ہے۔ یہ غم اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سوچے اور یہ تو آتی ہے، لیکن انشاءاللہ حوصلہ بھی بلند ہے، اور انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ میں ان کے لیے ایک سہارا بچا ہوں۔ طبی ماہرین کے مطابق ادریس جیسے متاثرین کی طویل عرصے تک کونسلنگ اور علاج کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اس خوفناک سانحے کے اثرات سے باہر نکل سکے۔ کیمرامین صدیق بنگش کے ساتھ محمد دانیال عزیز، جیو نیوز، ضلع بنیر۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی سردار اویس لغاری نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زیادہ تر بجلی کے فیڈرز بحال کر دی گئے ہیں، جبکہ باقی فیڈرز پر جلد بحالی ہو جائے گی۔ وہ سوات میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، آپ کو سنواتے ہیں۔ سوات سمیت ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جہاں سیلابی پانی سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہے، لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، وہی املاک کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ املاک کے ساتھ ساتھ جو وابڈا کی لائنز ہے، وابڈا کے جو ٹرانسمیٹرز ہے، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی وزیر سردار اویس خان لغاری موجود ہے۔ کل 49 فیڈر ایسے تھے جو تقریباً کوئی 4 لاکھ کی آبادی کو اثر انداز کرتے تھے۔ ان کے فیڈرز کے بہت سارے پول بہہ گئے، جو تاریں ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور اس سیلاب نے کافی نقصان دیا۔ ان 49 فیڈرز میں سے 37 فیڈر جو کہ بہت محنت اور بہت زیادہ کام کے بعد بحال ہوئے ہیں، مکمل طور پہ بحال ہو چکے ہیں۔ جو باقی تقریباً 11 فیڈر کے قریب رہ گئے ہیں، ان 11 فیڈرز میں سے 2 ایسے ہیں جو غالباً ایسے علاقوں میں ہیں جہاں بہت زیادہ روڈ کی کنیکٹیوٹی ختم ہے، تو ہمارا سامان نہیں جا سکتا، گاڑیاں نہیں جا سکتی، ٹرانسفارمرز اور پولز نہیں جا سک رہے، تو وہ تقریباً 6 سے 8 دن شاید لگیں گے۔ لیکن جو باقی تمام فیڈر 8 9 رہ گئے ہیں ہمارے، وہ تقریباً 3 دنوں کے اندر مکمل طور کے اوپر ریسٹور ہو جائیں گے، اور عوام کو انشاءاللہ مکمل طور کے اوپر بحال بجلی ملے گی۔ سر، کیا ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو بجلی کے مد میں کوئی ریلیف دینے کا کوئی پروپوزل زیر غور ہے؟ وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو ان کی بہتری کے لیے سوچ سمجھ سے کام ہمیشہ لیا ہے، آج تک وہ لیں گے، اور جو بھی ہو سکا وفاق سے ریلیف گوڈز کی صورت میں، بہتر بجلی کی فراہمی میں، وہ ضرور انشاءاللہ اس کے سٹیپس اٹھائیں گے۔ کچھ ہم نے پروپوزلیں ان کو دی ہیں۔ غزر کے گاؤں راوشن میں گلیشیئر ٹوٹنے کی بروقت اطلاع دینے والے چرواہے وسیعت خان کو محکمہ پولیس جی بی کی جانب سے 10,000 روپے کا انعام اور تعریفی سند دی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ غزر سے تعلق رکھنے والے تینوں چرواہے انصار، محمد خان اور وسیعت خان آپس میں کزنز ہیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ راوشن نالے میں بکریاں چرا رہے تھے کہ جب رات میں گلیشیئر ٹوٹنے سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو بچانے کا وسیلہ بننے والے چرواہوں کو نقد انعام دیا جائے گا۔ چرواہوں کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلا کر خصوصی تقریب رکھی جائے گی۔